السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آج آپ حضرات کو درخشاں اردو حصہ دوم کلاس 10th یعنی میٹرک والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے ہم اور آپ مثنوی جذبہ عشق کے نام سے جانتے ہیں، جسے لکھنے والے رائٹر یعنی مصنف لیکھک ہیں غلام حمدانی مصحفی۔ اسٹوڈنٹ، میں سب سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ ایگزام کے اندر جتنے بھی ایگزام کو ہو، چاہے وہ اسکول میں ہو یا بورڈ کا ایگزام ہو، اس ایگزام کے اندر اسٹوڈنٹ زیادہ تر کوشچن آپ کا مصنف کی حالات سے ہی آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اس وجہ سے میں نے مناسب یہ سمجھا کیوں نہیں آپ کو مصنف کی حالات زندگی سے روشناس کرا دوں۔ مصنف کے حالات سے آپ واقف ہو جائیں گے تو جو بھی کوشچن آپ کے سامنے آئے گا اسے آپ قلم توڑ کر لکھ سکتے ہیں۔ یعنی خاص طور سے پیدائش کے بارے میں، وفات کے بارے میں، ہے نا، انہوں نے کتنے تعلیم حاصل کی، ان کو کیا کیا ڈگریاں انہوں نے حاصل کی، یہ ساری باتیں آپ کو یہ ایگزام میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس وجہ سے اسٹوڈنٹ میں نے یہ سمجھا کیوں نہیں آپ کو یہ پڑھا دوں۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے میں آپ سے ادنا سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے میں اگر آپ مزہ آ رہا ہے، آپ کو پسند ہے، تو آپ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ شیئر کرنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ شیئر کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، کوئی دقت بھی نہیں ہو رہی ہے، الحمدللہ آپ فری میں شیئر کر سکتے ہیں اور دوسروں کو، اپنے دوستوں کو، احبابوں کو اس چینل میں جڑنے کی تلقین بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ کرنا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں آج کے اس ویڈیو کو ضرور لنک ضرور آپ اسٹیٹس میں لگائیں گے۔ اور اسٹوڈنٹ یہ بات یہ بھی بتا دوں کہ آپ حضرات کو اگر PDF چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں ہر ویڈیو کا ٹیلی گرام کا لنک دے چکا ہوں، وہاں جا کر آپ کلک کر کے PDF اور ویڈیو آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کی اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں آج ہے مثنوی کون ہے؟ اقتباس، مثنوی جذبہ عشق، جس کے مصنف ہیں غلام حمدانی مصحفی۔ کون ہے؟ ان کے تعارف ہم جانتے ہیں کہ مصحفی کا مختصر تعارف کیا ہے، ان کا نام اصل کیا ہے؟ غلام حمدانی تھا۔ اصل نام کیا تھا؟ غلام حمدانی، اور مصحفی تخلص رکھتے تھے۔ تخلص تو اسٹوڈنٹ جانتے ہی ہیں نا کہ شاعر کا وہ مختصر سا نام جو شعر کے آخر ابن سینا میں استعمال کرتے ہیں اسے ہم کیا کہیں گے؟ تخلص کہیں گے، ہے نا۔ کہہ رہے ان کی پیدائش اتر پردیش کے شہر امروہہ میں، کہاں ہوئے؟ امروہہ، جو مراد آباد کے قریب میں ہے نا۔ کہہ رہے کہ سن 1748 عیسوی میں کب ہوئی ان کی پیدائش؟ سن 1748 میں۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا آبجیکٹو کوشچن میں ضرور پوچھا جاتا ہے۔ کہہ رہے کہ والد امروہہ کے ایک قصبہ اکبرپور کے رہنے والے تھے۔ مصحفی کی ابتدائی تعلیم امروہہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ امروہہ میں۔ آگے ہے کہ امروہہ، بریلی اور آنوالہ وغیرہ میں ان کی تعلیم مکمل ہوئی، ہے نا۔ شعر گوئی کا ذوق طالب علمی کے زمانے سے ہی تھا، ہے نا، چنانچہ اس زمانے سے وہ بعض شعری محفلوں میں بھی شریک ہوتے تھے، ہے نا۔ کرم مصحفی کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ اردو فارسی کے علاوہ عربی میں بھی مہارت رکھتے تھے، یعنی عربی بھی جانتے تھے، ہے نا۔ اس زمانے میں تو اردو فارسی عام تھا، یعنی اسکول کے اندر اور مدارس کے اندر تو آج بھی پڑھائی ہوتی ہے فارسی کی، تو اس وقت اسکول کے اندر بھی پڑھائی جاتی تھی، تو یہ ہر ایک اردو اور فارسی سے جانکار تھے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ کہنا فارسی اور اردو کے 8 دیوان ان کی یادگار ہیں۔ شاعری میں قادر کلامی ان کی خاص خوبی تھی۔ کہہ رہے قیام لکھنؤ کے زمانے میں جرأت کی شہرت بہت زیادہ تھی۔ کیا تھی؟ جرأت کی شہرت بہت زیادہ تھی، اور مصحفی بھی ایک قادر کلام شاعر کی حیثیت سے شہرت پا چکے تھے، اس لیے مصحفی اور جرأت کے درمیان انیس و دبیر کی طرح اکثر شاعرانہ چمک رہتی تھی۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ مصحفی شاعری میں کسی صنف کے پابند نہیں تھے، انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور قصائد بھی کہے، کئی مثنویاں بھی ان کی یادگار ہیں۔ مصحفی کے شاگردوں کی تعداد بھی خاصی تھی، کئی تو بڑے نامور شاگرد ہوئے، مثلا میر، ہے نا، ضمیر، میر خلیق اور آتش لکھنوی وغیرہ۔ آگے ہیں
کہ مصحفی کے کلام میں ملکی خصوصیات اور مقامی رنگ کے علاوہ حب وطن کا جذبہ خاص طور سے نمایاں تھا، یعنی ظاہر تھا۔ آگے ہے کہ مصحفی کی عشقیہ مثنویہ قابل لحاظ ہیں۔ قابل لحاظ کون ہے؟ عشقیہ مثنویہ ہے نا، ان میں مثنوی بحر المحبت، اسٹوڈنٹ یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، پوچھا جائے گا کہ کیا ہے مشہور مثنوی مصحفی کے کون کون ہے؟ تو نمبر 1 ہے بحر المحبت، دوسرا کیا ہے جذبہ عشق، کیا ہے بہت مشہور ہے۔ کہہ رہا کہ 1814 عیسوی میں مصحفی کا انتقال ہوا۔ پیدا کب ہوئے تھے؟ 1748 میں، اور انتقال کب ہوا؟ 1824 میں، ہے نا۔ یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ مثنوی آغاز داستان کی تلخیص، زیر نصاب مثنوی آغاز داستان کے عنوان سے مصحفی کی تخلیق ہے، جو ان کی مشہور مثنوی جذبہ محبت کا ایک اقتباس ہے۔ چونکہ مثنوی طویل نظم کی ایک قسم ہے جس میں ضرمیہ اور بزمیہ دونوں طرح کی طویل داستانیں بیان ہوتی ہیں، چنانچہ اس مثنوی میں عشق و محبت کی داستان خصوصی طور پر ہے۔ اب اسٹوڈنٹ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثنوی ہم جو بہت بات سنتے ہیں چلے آ رہے ہیں، مثنوی آخر مثنوی کون کیا ہے، کون سی چڑیے کا نام ہے، کس چیز کی نام ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثنوی کی تعریف کیا ہے؟ مثنوی کیا ہے؟ عربی کے ثنا سے مشتق ہے نا، لیکن اس صنف کو عرب میں زیادہ فروغ حاصل نہیں ہوا۔ کہ اردو شاعری میں مثنوی فارسی شاعری کی دین ہے، کہ فارسی میں صنف مثنوی سے بڑا کام لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی مثنویوں کو اردو مثنویوں میں سے کہیں زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ شاہ نامہ فردوسی، بوستہ سعدی، سکندر نامہ نظامی اور مولانا روم کی مثنوی مولوی مانوی کسی دیوان سے کم شہرت نہیں رکھتی، ہے نا۔ کون کون؟ یہ جو ہے آپ کا شاہ نامہ فردوسی، بوستہ سعدی، سکندر نامہ نظامی، ہے نا، مولانا روم کی مثنوی وغیرہ، ہے نا۔ جبکہ اردو مثنویوں کی غزل جیسی مقبولیت بھی حاصل نہ ہو سکی۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ مثنوی کیا ہے؟ کہ مثنوی نظم کی وہ شکل ہے جس میں ہر شعر کے 2 مصرع ہم قافیہ ہوں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا جائے، ہے نا۔ قافیہ سمجھ رہے ہیں نا؟ قافیہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ خاک دہلی میں ایک جواں ہنسی، ہے نا، صاحب وضع صاحب تمکین، یہ جو ہے تمکین اور حسین، یہ ہے آپ کا قافیہ ہے۔ آگے ہے کہ ویسے بھی عربی میں ثنا کے معنی 2 کے ہوتے ہیں، اور اسی رعایت سے اس صنف کا نام مثنوی رکھا گیا ہے۔ پہلے مثنوی بنیادی طور پر ایک ہیئت کا نام تھا۔ کس کا نام تھا؟ ایک ہیئت کا نام تھا، ہے نا۔ آگے ہیں کہ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ مثنوی روایت نے اس کے حیولا کا تعین بھی کر دیا۔ موضوع کے لحاظ سے جس طرح غزل، قصیدہ اور مرثیہ وغیرہ کے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، اسی طرح مثنوی کا نام لینے سے ہم ایک مخصوص احاطائی فکر کا تصور کرتے ہیں۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ فرق صرف اس قدر ہے کہ یہ احاطہ دیگر اصناف شاعری سے کہیں زیادہ وسیع بلکہ ہماگیر ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو مثنوی نگاروں میں مرزا شوق لکھنوی، دیا شنکر نسیم، میر حسن اور شوق نیموی، ملا وجہی اور غواصی وغیرہ خاص طور سے کیا ہیں؟ قابل ذکر ہیں۔ یہ لوگ اردو کے مثنوی نگار ہیں مشہور۔ تو آئی تھنک یہ بات اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اصل مقصد کی طرف چل رہے ہیں، یعنی جو آپ مثنوی جذبہ عشق ہے اس کی طرف ہم اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں۔ کیا ہے؟ خاک دہلی میں کیا ہے؟ خاک دہلی میں ایک جواں ہنسی، صاحب وضع صاحب تمکین تھا، شکار خدنگ کاری عشق، دل میں رکھتا تھا بے قراری عشق، ہے نا۔ رات دن اشک جاری رہتے تھے، اس کی چشموں سے چشمے ابلتے تھے، ہے نا۔ دل میں رکھتا تھا بس کہ پنہا درد، گلے سرخ اس کا ہو گیا تھا زرد۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ دہلی کے اندر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان رہتا تھا، ان کا دل کیا ہے؟ عشق میں بے قرار رہتا تھا، ان کے دل میں کیا عشق ہو گیا تھا، ہے نا۔ کہ رات دن اشک جاری رہتے تھے، کن کے؟ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، ان کو کیا عشق ہو گیا تھا، کس سے ہوا تھا؟ اپنی بیوی سے۔ اور جب تک وہ اس کا دیدار نہیں کر لیتے تھے، دیکھ نہیں لیتے تھے، ان کو قرار نہیں آتا تھا، ہے نا۔
اب وہی کہہ رہے کہ اشک رات دن اگر کہیں ادر جگہ چلے گئے تو رات دن ان کو کیا ہوتا تھا، نیند آنکھوں میں نہیں ہوتی، کیا ہوتا تھا، اشک جاری رہتے تھے، آنسو جاری رہتے تھے، اس کے چشموں سے چشمے ابلتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آنسو جاری رہتے تھے، دل میں رکھتا تھا بس کی پنہا درد، گلے سرخ اس کا ہو گیا تھا زرد۔ گلے سرخ اسٹوڈنٹ کس کو کہتے ہیں، ہے نا، وہ تو آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ گلے سرخ جو ہے، گل منفور، سرخ من لال، یعنی گلے سرخ جو کیا ہو گیا تھا ان کا، سرخ ہو گیا تھا، ہے نا، گلے سرخ اس کا ہو گیا تھا زرد، یعنی پیلا ہو گیا تھا، ہے نا۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ، گلے سرخ کا لال پھول جسے ہم لوگ عام طور سے بولتے ہیں۔ آگے ہے کہ گرچہ تھا جوہری و پاک نژاد، عشق تھا اس میں جوہر فولاد، عاشق زار اپنی زن پر تھا، بلبل اس خانگی چمن پر تھا۔ کہہ رہے آگے کہ گرچہ کیا جوہری و پاک نژاد تھا، جوہری میں کہتے ہیں ایٹم، ہیرا کو، ہے جوہری، کیا تھا وہ پاک نژاد تھا، ہے نا۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق تھا اس میں جوہر فولاد، یعنی جوہر فولاد کی طرح، لوہے کی طرح اس کے اندر کوٹ کوٹ کا عشق کیا بھر دیا گیا تھا، بھر گیا تھا۔ انسان کو جب کسی چیز سے عشق ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے عشق اور ایک ہوتا ہے پیار۔ محبت تو ایک عام چیز ہے نا، کسی چیز سے بھی ہو سکتی ہے محبت، پھول سے، گلاب سے، کتاب سے، ہے نا یہ۔ اور عشق جو ہے ایک خاص ہے، وہ کسی خاص ہی سے ہو سکتی ہے، اور انسان کو عشق زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی۔ عشق حقیقی صرف اللہ سے کی جاتی ہے، عشق حقیقی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے عشق میں، محبت میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا ہے۔ اور عشق مجازی جو ہے ہم انسان سے کرتے ہیں، ایک دوسرے میاں بیوی سے یا ادر کسی اور سے، تو وہ مجازی عشق ہے، وہ کبھی ختم بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا عشق جو ہے، محبت ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، عشق مجازی کی بجائے ہمیں عشق حقیقی کرنی چاہیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنا چاہیے۔ چلیے اسٹوڈنٹ آگے ہے کہ ناول زن تھی رقم جواہر کی، کیا کروں وصف حسن و زیور کی، رنگ کندن سا جو دمکتا تھا، جسم میں جوبن پڑا کیا چھلکتا تھا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ عاشق زار اپنی زن پر تھا، یعنی وہ کیا ہے، عاشق تھا اپنی عورت پر، بلبل اس کی خانگی چمن پر تھا۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ زن تھی رقم جواہر کی، ہے نا، جواہر کی رقم کی اس کی عورت نہیں تھی، کہہ رہے کیا کروں وصف حسن و زیور کی، یعنی کیا کروں، یہ وہ حسن وصف کی زیور ہے۔ کہ رنگ کندن مطلب کیا ہو، چمکیلا رنگ، رنگ کندن سا جو دمکتا تھا، یعنی چمکتا تھا، جس میں جوبن پڑا چھلکتا تھا، ہے نا، جس میں جوبن پڑا کیا ہے، ایسا چمکتا تھا، ایسا دمکتا تھا، اتنی خوبصورت تھی، کیا کرتا تھا، اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کے بغیر ان کو قرار نہیں آئے گا، اگر وہ نہیں دیکھا گا تو وہ بیمار پڑ جائے گا، وہی کہہ رہے ہیں۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کی دی تھی نازکی نے اس کو بہار، جس سے ہر عضو اس کو تھا گلزار، دیکھ کافر کی شوخ رفتار، دنگ رہتے تھے مردم بازار، ہے نا، دیکھ وہ اس کے گوہر دندان، تھا بہت اپنے کام میں حیران، گھر سے بازار تک اگر جاتا، 2 قدم چل کر وہ وہیں پھر آتا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ دی تھی نازکی نے اس کو بہار، نازکی نے اس کو کیا دی تھی، نازکی میں نے نزاکت، نے دی تھی نازکی نے اس کو بہار یعنی اس کی خوشگوار زندگی دی تھی، کرے جس کے ہر عضو اس کا تھا گلزار، یعنی اس کا عضو کیا ہے، اس کے بدن کا حصہ کیا تھا، بہت ہی نزاکت والی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ کرے دیکھ کافر کا شوخ رفتار، یعنی شوخ رفتار یعنی چال ڈھال، ہے نا، چلنے کا انداز طریقہ، دنگ رہتے تھے مردم بازار، یعنی مرد لوگ کیا ہے، اس کے حیرت میں پڑ جاتے تھے ان کی دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے چلنے کی عادات کو دیکھ کر۔ کرے دیکھ وہ اس کے گوہر دندان، تھا بہت اپنے کام میں حیران، یعنی ان کے دندان جو ہے، یعنی ان کے دانت اتنی خوبصورت تھی کہ بہت سے لوگ کیا حیران ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی کام کرے تو وہ کام کو چھوڑ کر اس کے ہی طرف دیکھتے تھے۔ کرے گھر سے بازار تک اگر جاتا، 2 قدم چل کر وہ وہیں پھر آتا، یعنی اگر اس کا شوہر جو ہے بازار کر 2 قدم چلے گیا تو اس کا من ہی نہیں لگتا، پھر واپس گیا اپنے گھر میں ہی آ جایا کرتا تھا۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ اس کے بن دیکھے نہ رہ سکتا تھا، رات دن اس کے منہ کو تکتا تھا، دل نہ لگتا تھا جبکہ اور کہیں قبلہ کرتا تھا، ہے نا، صنم کے تئیں
یعنی یہ کہہ رہے ہیں اس کے بن دیکھے وہ نہیں رہ سکتا تھا، کوئی کام میں جاتا تھا یا ادر کوئی کام کرتا تھا یا باہر جاتا تھا، اس کا من لگتا ہی نہیں تھا، رات دن اس کے منہ کو تکتا تھا، یعنی ایسا لگتا تھا اس کے منہ ہمیشہ کیا دیکھتے رہیں تکتے رہیں، کرے دل نہ لگتا تھا، جبکہ اور کہیں اس کا دل کہیں اور نہیں لگتا تھا، قبلہ کرتا تھا اس صنم کی تعین، یعنی اس صنم نے بت یعنی محبوب یعنی قبلہ کرتا تھا، یعنی اس کی طرف کیا جھکتا تھا، ہے نا۔ آگے ہے کہ گاہ پاؤں پہ سر کو رکھتا تھا، گاہ چٹ چٹ بلائیں ہی لیتا تھا، عشق کی طبع میں مدارا تھی، عشق کی طبع میں مدارا تھی، گالی کیا دھولیں بھی کیا گوارا تھی، یعنی کہہ رہے گاہ جگہ جگہ پاؤں پہ سر کو رکھتا تھا، یعنی جگہ جگہ کیا ہے کبھی کبھی کیا ہے گاہ یعنی کبھی کبھی پاؤں پہ سر کو رکھتا تھا، یعنی یہ مطلب ہے کہ اس طریقے سے کہیں اگر جاتا تھا فوراً بھاگ کر وہ اپنے گھر آ جاتا تھا، یعنی چٹ چٹ کیا کرتا تھا فٹ فٹ کر کے وہ اپنے اوپر بلائیں لیتا ہے، اگر کوئی بھی کام ہو اس کو چھوڑ کر، اگرچہ وہ مصیبت ہی جھیلنی پڑے تکلیف ہی جھیلنی پڑے، جب تک وہ اپنے محبوبہ کو نہیں دیکھ لیتی تھی تب تک اس کو قرار نہیں آتا تھا۔ وہی آگے کہہ رہے ہیں کہ عشق کی طبع میں مدارا تھی، گالی کیا دھولیں بھی گوارا تھی، اگر وہ کہیں جاتا تھا ہے نا، اگر اس کو 100 گالی اگر کوئی کام کرنے والا ہے کسی کی مزدوری کرتا تھا یا کوئی کام کرتا تھا، اگر کام کرنے والا 100 گالی دے دے اس کو کیا وہ گوارا سننا گوارا کرتا تھا، لیکن اپنے بیوی سے دور رہنا گوارا نہیں کرتا تھا، کوئی گالی دے دے یا دھول اس کے بدن میں پڑ جائے تو کوئی دقت نہیں تھی، بارش ہو جائے آندھی آ جائے دنیا کدھر سے کدھر چلے جائے، لیکن جب تک وہ اپنی بیوی کا دیدار نہیں کر لیتا تھا اس کو چین نہیں آتا تھا۔ وہی کہہ رہے ہیں گاہ ناخوش تو گاہ خوش ہوتی، گاہ ہنستی تو گاہ پھر روتی، دن بہ دن چاہ بڑھتی جاتی تھی، مرگ دیکھ ان کو مسکراتی تھی، یعنی کہہ رہے کبھی کیا ہوتا کھوش ہوتی تھی، کبھی کیا ہے ناخوش ہوتی تھی، کبھی ہنستی تھی تو کبھی روتی تھی، دن بہ دن کیا ہے چاہ بڑھتی تھی، یعنی اس کی چاہت بڑھتی تھی، کیا ہے یعنی اس طریقے سے وہ لاگت کمزور ہو گئی تھی، کیا کچھ ہی دن میں کیا وہ مرگ کے یعنی بیماری کے یعنی موت کے قریب پہنچ گئی تھی۔ آگے ہے کہ عیش و عشرت میں پا کے ان کے تئیں کیا دونوں پہ چشم بدنے کمی، زوجہ جوہری تھی نرم خرام، پنا لیتی تھی اس سے نرمی وام۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق و عشرت میں عیش و عشرت میں وہ پلی بڑھی تھی، ہے نا، کبھی ان کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، یعنی عیش و عشرت میں پلی بڑھی تھی، دونوں پہ چشم بدنے کمی نہیں تھی، ایک زوجہ جوہری تھی نرم خرام تھا، نرم خرام کہتے ہیں نازک بدن، ہے نا، کرے پناہ لیتی تھی اس سے نرمی و وام۔ آگے ہے کہ حال اپنا صفوں کو دکھلا کر بستر عشق پہ گر پڑی جا کر، ہے نا، چشم بیمار اس کی ہو کے نظار، بن گئی اشک نرگس بیمار، یعنی کہہ رہے ہیں کہ حال اپنا کیا ہے سبوں کو اپنا حال کیا ہے دکھلا کر بستر عشق میں پر کیا ہے جا کر گر پڑی، کون اس کی بیوی، یعنی اس طریقے سے بھی حال ہوگی کہ وہ بیمار پڑ گئی، چشم بیمار یعنی چشم میں آنکھ کیا کہتے ہیں چشم میں آنکھ، چشم بیمار اس کی ہو کے نظار، بن کے اشک نرگس بیمار، یعنی اس کے دیدار کی وجہ سے کیا ہے اس کی آنکھیں کیا خشک ہو گئی تھی، یعنی وہ ایک دم بالکل لاغر اور کمزور ہو گئی تھی۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ اس کی ماں بہنیں اور ہمسائیں دیکھ کر اس کو سخت گھبرائیں، کوئی بولی ہے اس کو درد جگر، کوئی بولی اسے لگی ہے نظر، ہے نا، بعد یک چند وہ زن بیمار، ہے نا، بعد یک چند وہ زن بیمار، اسی حالت میں مر گئی ایک بار، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں بہنیں اور پڑوسی سب لوگ یہ کیا کریں اس کو اس کی حالت کو دیکھ کر یعنی کیا گھبرائی ہوئی تھی، ہے نا، اس کے نازک حالت کو دیکھ کر، یعنی وہ بہت بیمار پڑ گئی تھی، کوئی بولی کیا ہے اس کو تو درد جگر ہے، یعنی دل میں اس کا درد ہے، کوئی کہا ہارٹ ہے، تو کوئی کہا کیا ہے اس کو نظر لگی ہے، کرے کے بعد چند ایک دن کیا ہو گیا اس کی بیوی سخت بیمار پڑی، ایک دن اسی حالت میں وہ کیا اس دنیا سے چل بسی۔ تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کا جذبہ عشق جو ہے مثنوی یہیں پر مکمل ہو رہا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔